اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام جب آپ نے دیکھا کہ لوگ اسلام کو ختم کرنے کی فکر کر رہے ہیں تو اسلام کو بچانے کے لیے اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو لے کر کربلا آئے۔ ان بچوں میں سے ایک امام حسین کی 3 سال کی بچی بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا تھی۔ جب کربلا آئے، ظالموں نے امام حسین کو اور جناب سکینہ کے دوسرے سارے رشتہ داروں کو شہید کر دیا۔ اب صرف بچے اور عورتیں باقی رہ گئے تھے۔ امام زین العابدین جو اس وقت بیمار تھے، پوری جگہ سنسان تھا، سناٹا تھا، خاموشی تھی۔ جب 10 محرم کو سارے مردوں کو امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا، دوسرے دن ساری عورتوں کو لے کر کوفے کی طرف روانہ ہو گئے۔ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا 3 دن سے آپ نے پانی نہیں پیا تھا، بہت پیاسی تھی۔ غم بھی زیادہ تھا اس لیے کہ بابا شہید ہو گئے تھے، چچا شہید ہو گئے تھے، بھائی شہید ہو گئے تھے۔ کوئی رونے نہیں دیتا تھا، اگر بی بی سکینہ روئے تو ظالم بی بی سکینہ کو مارتے تھے۔ اپنے پھوپھی کی گود میں بی بی سکینہ بیٹھ کر کوفے کی طرف جا رہی تھی۔ جب بھی بی بی سکینہ آنکھ بند کرتی تو جو ظلم، جو تکلیف ظالموں نے دی ہے وہ تکلیف یاد آ جاتی۔ پھر پیاس لگتی لیکن پانی نہیں ملتا۔ بی بی سکینہ جب دیکھتی کوئی ظالم پانی پی رہا ہے تو سوچتی کہ اگر میں ان سے پانی مانگوں تو شاید مجھے دیں۔ آنکھ بند کرتی اور ایسے سوچتی کہ اگر مجھے بھی پانی ملتا تو کتنا اچھا تھا، پھوپھی اماں کو بھی پانی ملتا تو کتنا اچھا تھا۔ خیال میں وہ سوچتی تھی جیسا کہ وہ پانی پوچھ رہی ہیں اور لوگ پانی دے رہے ہیں، وہ پانی پی رہی ہے، لیکن ظالم اتنے بے رحم تھے، اتنے خراب تھے کہ بی بی سکینہ کو وہ پانی نہیں دیتے تھے۔ بس خیال میں بی بی سکینہ سوچتی تھیں۔ جب وہ خیال سے ہٹتی ہیں تو دیکھتی کہ نہیں، یہ ظالم بڑے بے رحم ہیں۔ جو لوگ بی بی سکینہ کے ساتھ چل رہے تھے، ظالم ایک کے چہرے کو دیکھتی تو یاد آتا کہ یہ 2 لوگ میرے بابا کو شہید کرنے کے بعد میرے بابا کا کرتا چھیننے کے لیے کس طرح سے لڑ رہے تھے کہ مجھے چاہیے، مجھے چاہیے، میں نے پہلے اٹھایا ہے، میں نے پہلے اٹھایا ہے۔ ان لوگوں کو دیکھتی بی بی سکینہ تو بابا کا کرتا یاد آتا۔ بی بی سکینہ آنکھ بند کر کے صبر کرتی، اللہ سے کہتی۔ آپ دیکھتی کہ آپ کو جب ان آدمیوں کو دیکھتی ہیں آپ تو آپ کو یاد آتا کہ کس طرح سے بابا میرے سے خدا حافظی کر کے گئے تھے۔ اور بی بی سکینہ سوچ کر غم کرتی، دکھ ہوتا، لیکن رو نہیں پاتی تھی، اس لیے کہ اگر بی بی سکینہ روتی، آنسو بہاتی تو ظالم بی بی سکینہ کو مارتے تھے۔ پھر بی بی سکینہ اگر آنکھ بند کرتی ہیں تو یاد آتا کہ وہ ظالم نے خیمے جلائے تھے۔
یاد آیا کہ کس طرح سے جب بابا شہید ہو گئے تھے ظالموں نے ہمارے خیموں کو آگ لگا دی، سارے بچے ڈر کر رو رہے تھے، سارے بچے بھاگ گئے تھے، کچھ بچے جل گئے تھے۔ بی بی سکینہ کو وہ سب یاد آتا، آپ کا دل بہت تکلیف میں رہتا، بہت دکھ اٹھاتا۔ آپ کو پھر جب وہ رات یاد آتی تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ماں نے مجھے اپنے گود میں بلا لیا اور کہا کہ بیٹی ادھر آ جاؤ، وہ لوگ خیمے جلا رہے ہیں۔ بی بی سکینہ اپنے ماں کی گود سے اپنے ماں سے لپٹی ہوئی تھی، دیکھا کہ ایک ظالم خیمے کے باہر آیا ہے، ہاتھ میں آگ لیے ہوئے ہے۔ بی بی سکینہ ڈر کر دیکھ رہی تھی، گھبرا گئی تھی، ماں سے لپٹ گئی تھی۔ ظالم نے خیمے کا پردہ پھاڑ دیا۔ بی بی سکینہ دیکھ ہی رہی تھی، دعا کر رہی تھی، اے اللہ یہ کتنے خراب لوگ ہیں، کتنا یہ لوگ ہمیں پریشان کر رہے ہیں۔ اتنے میں بی بی سکینہ نے دیکھا کہ اس ظالم نے آگ لگا دی، جس کی وجہ سے بی بی سکینہ کے کپڑے جل گئے۔ بی بی سکینہ باہر دوڑنے لگی۔ جب جب بی بی سکینہ آنکھ بند کرتی کچھ نہ کچھ آپ کو یاد آ جاتا۔ ایک مرتبہ جب قید خانے میں ڈالا گیا تو بی بی سکینہ رات میں اٹھ کر رونے لگی، کہنے لگی کہ اماں جان میں نے ابھی دیکھا کہ میرے خواب میں بابا آئے تھے، مجھے بابا چاہیے، مجھے بابا چاہیے۔ ماں کہتی کہ بیٹا آپ کے بابا کو ظالموں نے شہید کر دیا ہے۔ بی بی سکینہ نے کہا کہ نہیں، ابھی میں نے دیکھا کہ میرے بابا آئے تھے، مجھے بابا چاہیے، میں بابا کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ بی بی سکینہ میں بابا کو ڈھونڈتی ہوں یہ کہہ کر بابا بابا کہتے ہوئے بی بی سکینہ آگے بڑھنے لگی۔ جب بابا کی تلاش اور بابا کی یاد میں بی بی سکینہ بابا بابا کہہ رہی تھی، دیکھا چاروں طرف ظالم ہی ظالم ہیں، سب کے ہاتھ میں تلوار ہیں، کہیں پر بابا نہیں ہے۔ ماں نے کہا کہ بیٹی سکینہ مت جاؤ۔ بی بی سکینہ بابا بابا کہتے ہوئے قید خانے سے باہر جانے لگیں، قید خانے میں چلنے لگیں۔ جب آپ نے دیکھا کہ چاروں طرف ظالم ہیں، چاروں طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں ستایا ہے، جو ہمیں ستا رہے ہیں، جو ہمیں تکلیف دے رہے ہیں، ان لوگوں کو دیکھ رہی تھی، اس لیے کہ بی بی سکینہ بہت بابا کو یاد کر رہی تھی، بہت بابا کو طلب کر رہی تھی۔ اچانک بی بی سکینہ نے دیکھا کہ ایک جگہ سے آواز آ رہی ہے، بیٹی سکینہ ادھر آ جاؤ۔ جہاں جہاں آواز آ رہی تھی بی بی سکینہ جب بھی بی بی سکینہ سوچتی کہ میں جا کے ان سے پوچھوں کہ یہ لوگ مجھے بابا کا پتہ بتائیں، سوچتی تھی کہ نہیں یہ لوگ بے رحم ہیں، یہ مجھے تکلیف دیں گے، یہ مجھے مار دیں گے۔ پھر ظالموں سے کچھ نہیں کہا، خود کہا اے اللہ مجھے میرے بابا سے ملا دے، مجھے بابا چاہیے۔ جب بی بی سکینہ نے دعا کی تو ایک جگہ سے اجالا آیا۔ بی بی سکینہ سمجھ گئی کہ اللہ میری مدد کر رہا ہے، خوش ہو گئی۔ کیا دیکھا کہ جہاں اجالا ہے وہاں سے آواز آ رہی ہے، بیٹی سکینہ ادھر آ جاؤ، تمہارے بابا یہاں ہیں۔ جب بی بی سکینہ نے دیکھا کہ ایک جگہ سے نور آ رہا ہے اور ہلکی سی آواز آ رہی ہے جو صرف بی بی سکینہ کو سنائی دے رہی تھی، بی بی سکینہ آگے بڑھنے لگی۔ ماں نے دیکھا کہ یہ ظالموں کے پاس جا رہی ہے، کہیں ظالم قتل نہ کر دیں۔ بی بی زینب نے فرمایا کہ اے سکینہ کی ماں آپ صبر کریں، ابھی سکینہ اپنے بابا سے ملنے جا رہی ہے، اب سکینہ واپس لوٹ کر نہیں آئے گی، اب سکینہ ہمیشہ ہمیشہ اپنے بابا کے پاس رہ جائے گی۔ بی سکینہ جہاں نور تھا اس طرف ہاتھ پھیلا کر
یہ سوچ کر کہ جیسے بابا گود میں اٹھا رہے ہیں آگے بڑھتی گئی، میرے پیارے بابا، بابا آپ کو کس نے شہید کیا؟ بابا آپ کو شہید کرتے وقت کسی نے پانی نہیں پلایا۔ یہ کہتے ہوئے بی بی سکینہ آگے بڑھی، چلتی رہیں، جہاں نور تھا وہاں آگے بڑھتی رہیں۔ جب اس نور کے قریب پہنچی تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ اس بچی کو بہت ستایا گیا ہے، اب یہ بچی کو بہت تکلیف دی گئی ہے، اب یہ اپنے بابا کے سراہنے بیٹھ کر رو رہی ہے، اب اس بچی کی روح مولا حسین کے پاس بلا لی جائے۔ تو وہاں اپنے بابا کے قریب، اپنے بابا کے صورت پر صورت رکھ کر بی بی سکینہ شہید ہو گئیں، اور بی بی سکینہ کی روح فرشتے جنت لے کر چلے گئے۔ پانی سکینہ تم سب کو دینا، بابا سے لے کر مشکیزہ اپنا، غازی کا بیٹا سمجھا رہا ہے، وہ دیکھو پانی